إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقے کو لے کر آئے گا تو وہ آخرت میں قابل قبول نہ ہوگا اور وہ سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، مکمل فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ نازل تو پہلے بھی ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور یعقوب اور یوسف اور ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام جن کے نام ہم جانتے ہیں یا جن کے نام ہم نہیں جانتے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ دین اسلام لے کر آئے، وہ اسلام ہی لے کر آئے۔ وہ اللہ کا اتارا ہوا دین تھا، لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوا تھا۔ وقتاً فوقتاً احکامات نازل ہوتے رہے، تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات، کبھی ایک حکم منسوخ کر دیا گیا، دوسرا حکم دے دیا گیا، کبھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، کوئی اور بات دے دی گئی، کبھی کچھ اضافہ کر دیا گیا، کبھی کچھ شرطیں بڑھا دی گئی وغیرہ، یہ پورا سلسلہ رہا۔
یہاں تک کہ جب اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ کا 2 فیصلے ہوئے. پہلا فیصلہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں. قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں سب کی طرف، تمام انسانوں اور جناتوں کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. رحمت للعالمین کہا گیا، پوری دنیا جہان کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں پوری دنیا کے لیے. یہ پہلا فیصلہ. اور دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ پر اب دین کو مکمل کر دیا گیا. اللہ کی جو رضا ہے وہ آپ پر تمام کر دی گئی. تمام کرنا، کمپلیٹ کرنا. اب دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب اس میں کسی اضافے کی یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، مکمل کر دیا گیا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے باقاعدہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی نے کہا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کے یہاں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے جشن کا دن منا لیتے، خوشیوں کا دن منا لیتے، اس دن تہوار کرتے ہم لوگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، انہوں نے سوال کیا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کی قسم اگر ہم یہودیوں کے ہاں نازل ہوا ہوتا، یہ آیت اگر نازل ہوئی ہوتی تو ہمیں در در بھٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کیوں ادھر ادھر مارے پھرتے؟ ہم کیوں دین کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے؟ ہم کیوں رسم و رواج کو ہی اپنا دین بنا لیتے؟ ہم کیوں کہتے کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے اور یوں ہو جائے تو بھی اچھا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا کہ پھر لوگوں کی کمیٹیاں بیٹھتی اور سوچ بچار کرتی اور اس کے بعد کوئی دین کا طریقہ ایجاد کرتی؟ کیوں ایسا ہوتا؟ جب اللہ نے ہمارے دین کو مکمل ہی کر دیا ہوتا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہ رہتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ واہ، مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. وہ دن وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا، جو حج کا دن تھا، جو حج اکبر کہلاتا ہے، وہ دن تھا. اور اللہ کے رسول اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ آپ نے پڑھ کر سب کو سنایا اور سارے لوگوں نے اپنے کانوں سے ان کو سنا اور یاد کرنے والوں نے یاد رکھا. وہ تو جشن کا دن ہمارے یہاں پہلے ہی سے ہے. عید کا دن، عید قربہ، بقرعید کا دن ہمارے یہاں تو پہلے ہی سے خوشی کا دن ہے. وہ تو انتہائی تہوار کا دن ہے. اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ احسان اور بہت بڑی فضیلت اس امت مسلمہ کی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. امت مسلمہ سب کی یہ فضیلت ہے کہ ہمارا دین اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور رسول تمہارے درمیان سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنا کر تمہارے درمیان ہم نے بھیج دیا. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، میری بات مانی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہے انکار کرنے والا.
اللہ نے تو دین اتار دیا، اب عمل کرنے کے لیے کون آگے آتا ہے؟ جو عمل کرنے کے لیے آگے آئے گا وہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی جنتوں کا، اللہ کے رضا کا حقدار ہوگا، اور جو اپنے منہ کو موڑ لے گا وہ ڈر گیا، رسم و رواج میں پھنس گیا، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر رہ گیا، کبھی ہمت ہی نہ کر پایا، کبھی جرأت ہی نہ کر پایا، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا، تو جو خود پیچھے رہ گیا تو پھر اسے اللہ نے پیچھے کر دیا۔ جو آگے نہ بڑھا، جس نے ہمت نہ جٹائی، جس کے اندر حوصلہ نہ رہا کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو سینے سے لگائے اور قبول کرے، تو پھر وہ پیچھے رہ گیا، ناکام رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ جنت جس کے مقابلہ کرنے کے لیے آؤ سارے لوگوں، کرو مقابلہ اس کے اندر، کون آگے نکلتا ہے، کون بڑی جنت پاتا ہے، کون جنت الفردوس کا حقدار ہوتا ہے، کرو مقابلہ، اس میں مقابلہ کرو، یہ مقابلہ کرنے کی چیز ہے۔ تم تو دنیا میں پڑے ہوئے ہو، دنیا میں کیا مقابلہ کرتے ہو؟ ہمارا پلاٹ زیادہ ہو جائے، ہمارا مکان زیادہ ہو جائے، ہمارے لوگ زیادہ ہو جائے، ہماری پارٹی زیادہ مضبوط ہو جائے، ہمارے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ زیادہ ہو جائے، اس میں کیا کرنا ہے؟ تو چھوڑ کر چل دو گے۔ موت نے تمہاری آنکھیں بند کی اور سب ختم ہو گیا، سب یہیں کا یہیں رہ گیا اور تم خالی ہاتھ آگے چل پڑے۔ اب اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے؟ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کرو، ہے تمہارے پاس اگر تو غلط جگہ پر تم محنت کر رہے ہو، صحیح جگہ پر محنت کرو، اللہ کی جنتوں کے حقدار بنو۔ اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز بلند کی، اے لوگو دین اسلام کو قبول کر لو، اے لوگو دین اسلام کو مان لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے تسلیم کر لو، میری اطاعت کر لو، اللہ تم کو جنتوں میں داخل کر دے گا، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا، تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور بڑھنے والے آگے بڑھے، بہت تیزی سے آگے بڑھے، اور وہ لوگ آگے بڑھے جن کو لوگوں نے حقیر جانا، جن کو لوگوں نے کمزور جانا، جن کے بدن پر چیتھڑے تھے، جن کے پیروں میں چپل تک نہ تھے، سر پر عمامے تک نہ تھے، دھوپ میں محنت کرنے والے لوگ یہ اسلام لائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوئے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب ابو جہل نے اور عتبہ اور شیبہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ہم اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے جو حقیر ہیں، ذلیل ہیں، غریب ہیں، جن کے بدن پر صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کو ہم نے آزاد کیا ہے، جو غلام تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بلال کو ہٹاؤ، سلمان فارسی کو ہٹاؤ، یہ ابو ذر غفاری کو ہٹاؤ، عمار ابن یاسر کو ہٹاؤ، عبداللہ ابن مسعود کو ہٹاؤ، سعد بن ابی وقاص کو ہٹاؤ، ان لوگوں کو ہٹاؤ، تب ہم ان کی بات سنیں گے۔ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا خیال یہ آیا کہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ہماری بات سننے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ جو صحابہ ہیں جو ہمارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو ہم پھر کبھی بات سنا دیں گے۔ اور یہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے اکیلے میں میٹنگ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، گویا ان لوگوں کو کنارے کر دیں اور ان کو اس کی جگہ پر بٹھا کر بات کریں۔ یہ ارادہ کیا تھا، صرف اللہ کے نبی نے کہا نہیں تھا، صرف ارادہ کیا تھا۔ قرآن پاک کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ مت دھکا دیجئے، مت بھگائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔
یہ ایمان والے کتنے قیمتی ہیں، اللہ نے ان کو بیش قیمتی بنا دیا ہے۔ تمہاری نگاہیں صرف کپڑے دیکھ رہی ہیں، تمہاری نگاہیں ان کے پیسوں کو دیکھ رہی ہیں، تمہاری نگاہیں ان کے پیروں کو دیکھ رہی ہیں، نہیں، اللہ رب العزت کے یہاں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہرگز نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کر دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے محمد، اے نبی، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان ایمان والوں کی کتنی قدر کی، کیا ہمیں پتا ہے کہ ایمان والا اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے نزدیک وہ کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، اس کا کتنا سربلند ہے، کتنا بلند مقام ہے اس کے یہاں، اللہ کے یہاں اس کا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاه مسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقیر جانے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو ہٹاؤ، ہم ان کے پاس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے۔ اس غرور کے ساتھ کوئی اسلام قابل قبول نہیں، اس غرور کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اس گھمنڈ اور غرور کے ساتھ کوئی تمہارا ذکر و اذکار اللہ کو پسندیدہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس غرور سے باز آؤ، اپنے اس گھمنڈ کو اپنے آپ سے نکال کر پھینک دو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ چنانچہ یہ ایمان والے اللہ کے نزدیک کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر سربلند اور ان کا بلند مقام ہے اللہ کے یہاں، اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ چنانچہ یہ لوگ ایمان لانے والے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ اب ان کا آقا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا اور کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے دین اسلام اختیار کر لیا، تو محمد کا پیروکار بن گیا اور لات عزا حبل کو چھوڑ دیا، تو نے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ چنانچہ مارا پیٹا، کھانا بند کیا، فاقہ کرایا، اور آخر کار جب اس سے بھی حضرت بلال باز نہ آئے تو حضرت سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اسی گرم ریت میں لیٹے رہیں۔ سورج کی تمازت، ہونٹ خشک ہو گئے، الفاظ منہ سے نہیں نکلتے تھے، اسی میں وہ کہتے تھے احد احد۔ ان سے وہ کہتا تھا آقا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، چلو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلائیں گے، بھی سائے کے اندر تم کو بٹھائیں گے، تم محمد کی پیروی چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ ان کے منہ سے اب کچھ نکل نہیں پا رہا تھا، زبان اینٹ چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، تو صرف کہتے تھے احد احد، نہیں، ایک اللہ ایک اللہ بس۔ ایک صحابی نے حضرت ذوالبجادین، ان کا نام ہے عبد العزا، والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ان کے چچا نے ان کو پالا اور چچا ان کی بڑی فکر کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، ان کو اپنے مال کا آدھا حصہ دے دیا۔ ان کی دکانیں تھی، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کئی دکانیں ان کے حوالے کر دی، بہت عیش و آرام میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، آپ مدینے کے اندر ہیں، یہ مکے کے دور علاقے پر رہا کرتے تھے۔ اتفاق سے خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، دل کو بھا گیا، انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد خوش ہو کر اپنے گھر آئے اور سیدھے اپنے چچا کے پاس جا پہنچے جو ان کے سرپرست تھے، والد تو تھے نہیں، اور چچا سے کہا چچا جان، میں نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جو جنتوں میں داخل کر دے گا، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اپنے مالک کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں۔ چچا نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے لات عزا حبل کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر کے معبود ہیں،
یہ کیا ہمیں نفع پہنچائیں گے، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ یہ تو کسی زمانے میں انسان تھے، یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، چلتے گھومتے تھے، یہ ہمارے رب کیسے ہو گئے، میرے معبود کیسے ہو گئے؟ معبود تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ چچا نے کہا کہ میں تم سے تمہاری ساری دولت چھین لوں گا، ساری دکانیں چھین لوں گا، سارا پیسہ چھین لوں گا، یہ جو گھر جس کے اندر تم رہ رہے ہو یہ میرا دیا گھر ہے، اس گھر کو تم سے چھین لوں گا میں۔ باز آ جاؤ، سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ایمان دل کے اندر بیٹھ چکا ہے یہ اب نکل نہیں سکتا، اب جان نکلے گی تو نکلے گی، ایمان نہیں نکلے گا۔ چچا نے بہت سمجھایا، پہلے تو پیار سے، محبت سے، اور جب پھر اس سے باز نہ آئے تو پھر سختی سے، درستی سے، پھر مارا پیٹا، پھر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہمارا گھر خالی کرو، جو دولت دکانیں آج سے تمہاری نہیں، انہوں نے وہ سب حوالے کر دیا۔ گھر کے اندر جو پیسہ رکھا تھا وہ سب لا کر ان کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اب شرارت دیکھیے اور بدتمیزی دیکھیے اور ابلیسیت دیکھیے۔ اب وہ چچا ان کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مگر تم بدن پر جو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ بھی میرے دیے ہوئے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو اتارو۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ پورے کپڑے؟ انہوں نے کہا تمہارے بدن پر ایک دھاگا بھی نہیں رہنا چاہیے، میرے سارے کپڑے میرے ہیں۔ کیا ایمان کی آزمائش ہے۔ انہوں نے کہا منظور ہے، ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اپنی ماں، جہاں ان کی ماں رہا کرتی تھی، اس کوٹری پہ گئے، اپنے کپڑے اتار کر دے دیے اور کوٹری کا دروازہ بند کر لیا، برہنہ بیٹھے۔ ماں باہر سے دروازہ پیٹ رہی، کیا ہوا بیٹا، اندر کیوں بیٹھے ہو تم، باہر نکلو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اماں جان، میرے پاس بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے، میں برہنہ بیٹھا ہوں۔ ان کی ماں نے اپنا کمبل اتار کر دیا، ان کو پھینک دیا کمرے، اس کو انہوں نے دو حصوں میں پھاڑ دیا، ایک حصے کو بدن پر ازار کی طرح، تہمت کی طرح لپیٹ لیا اور دوسرے کو اپنے گردن میں شال کی طرح ڈال لیا۔ اس کے بعد واپس گھر سے باہر، اس کوٹری سے باہر نکلے۔ اب گھر تو تھا نہیں ان کے پاس، انہوں نے کہا میں مدینے جاؤں گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ پیدل بدن پر بس وہی دو کپڑے، چل پڑے، کھانا پینا کچھ نہیں، بھوکے پیاسے کچھ نہیں، چل پڑے، پیدل چلتے رہے۔ فجر کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں ستون سے ٹیک لگا لیتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگے من انتا، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا عبد العزیٰ، میرا نام عبد العزیٰ ہے، میں اسلام لا کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، کیسے آنا ہوا تمہارا؟ تب انہوں نے مختصر اپنی داستان سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور کہا تم ذوالبجادین ہو، دو چادروں والے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالبجادین کو اپنے سے قریب کیا، ہر موقع پر انہیں اپنے ساتھ میں شریک رکھا، اپنے دسترخوان پر ساتھ بٹھالا۔ لوٹتے میں ان کے بخار ہو گیا، سخت بخار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، میں تو جہاد میں گیا تھا، شہادت تو میری قسمت میں ہوئی نہیں، تو کیا اب میں ایسے ہی مروں گا؟ مجھے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہاری اس بخار سے موت ہو جاتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کھودتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو زمین اس قبر میں رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم سب کی تمنا ہوئی کہ اے کاش کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سب کی تمنا ہوئی کاش کہ میری موت ہوئی ہوتی اور اللہ کے رسول نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوتا اور یہ جملہ کہا ہوتا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ یہ ہے اسلام میں پورا داخل ہونا، یہ ہے صحیح معنی میں جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ بھوک کی پرواہ نہیں، پیاس کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، دولت کی پرواہ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک اللہ کی پرواہ۔ اللہ کیا کہے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، شادی بیاہ ہو، دیکھ لیجئے اپنے آپ کو، تجارت ہم کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، سامان تولتے ہیں یا بیچتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، شریعت کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھنے مسجد میں آ گئے، مسجد کے اندر ہم بہت پکے مسلمان ہیں، مسجد کے باہر نکلے کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تجارت کے اصول کیا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شادی بیاہ کا اسلامی طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ پھر ہمارے سامنے وہی ہندوانہ، جاہلانہ، مشرکانہ رسم و رواج وہ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو عمل کر لیتے ہیں، ہر جائے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ نماز پڑھنے کا موقع آ گیا تب تو بہت اچھے تم نمازی ہو گئے، اب شادی بیاہ کا موقع آ گیا، برات کی برات لے کر گئے، لشکر کی طرح گئے اور جا کر کھانے پر ٹوٹ پڑے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے اوپر تیار ہو گئے، لڑکی دیکھنے گئے وہاں اس گھر والوں کو ذلیل کر کے چلے آئے۔ کھانا شادی بیاہ کا آپ دیکھ لیجئے، جھانک کر دیکھ لیجئے، معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، لگے گا ہی نہیں کہ کوئی اسلامی شادی ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، گانا بج رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، برہنہ تن لڑکیاں، نیم برہنہ، آدھے اور ننگے کپڑے پہنے ہوئے جس سے پورا بدن دکھائی دیتا ہو، حوریاں گھوم رہی ہیں، جا رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، یا کوئی کافر اور غیر مسلم ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈرے، ہمارے اندر بزدلی آ گئی، ہمارے اندر خوف آ گیا، ہمارے اندر ڈر آ گیا، ہمارے اندر یہ آ گیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میدان محشر میں جب کل ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ نے فرمایا کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، کل تنہا ہر آدمی کھڑا ہو کر میرے سامنے اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی تمہیں ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، کوئی تمہیں اپنے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اس موقع پر سوائے اللہ کے تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، تمہیں کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اس بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے اگر بچانے والا کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو۔ لوگوں کے چہرے کیا دیکھنا، یہ آج ہیں اور کل نہیں، لوگوں کا کیا معاملہ، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ ہماری زندگی، ہم کتنے دن کی زندگی ہے؟ آج کا دن، آج کا یہ سورج غروب ہوتا ہوا ہم دیکھ پائیں گے یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی ہمارا انتقال ہو جائے گا؟ ہم اپنے بستر پر لیٹے ہیں، اگلی آنکھ ہماری کہاں کھلے گی؟ قبر کے اندر کھلے گی کہ زمین کے اوپر کھلے گی؟ ہمیں نہیں پتا۔ موت ہمارے پیچھے ہے، ہم دنیا جہان کے پلان بنا رہے ہیں اور موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہنس رہا ہے۔ کتنی لمبی آرزوئیں ہیں، کتنی لمبی امیدیں ہیں، کیا کیا اس کی پلاننگ ہے، اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے تو کوئی تیاری نہیں، وہاں کے لیے تو کوئی فکر نہیں۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ دین اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیا۔ آؤ اور اس اسلام پر عمل کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں داخل ہونے والا بنائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جاہلی رسم و رواج، بدعات، خرافات، کفر، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان پر موت آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں، امانت دار رہیں، استقامت کے ساتھ قائم رہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، کسی کے چہرہ بنے یا بگڑے ہم اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے۔ یا اللہ اس پورے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو خاص طور پر امن و امان، سکون اور اطمینان اور خوشحالی عطا فرما دے، اور پورے ملک میں خوشحالی اور امن و امان عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں خیر کی اور نیکیوں کی اور اچھائیوں کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ ہر ایک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔